اچھا، یہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مدہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھتے وقت ان کو لمبا کرنا ہے، ان پر مد ہوتی ہے، اور ویسے مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الف مدہ ہے، الف مدہ کب ہوگا؟ تو الف سے پہلے زبر ہو تو اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ جیسے اس کی مثال یہاں لکھ لیتے ہیں ہم، با، الف زبر با۔ یہ دیکھیں الف خالی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ صراط الذین، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں صراط الذین، یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ زبر آگے طا پر ہے، اس پر ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف اس وقت الف ہوتا ہے جب وہ بالکل خالی ہو، اگر اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، ٹھیک ہے، پھر وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب اس الف کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے واو مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہ واو کون سا ہے؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آمنو، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اس واو کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ آگے یا ساکن، کہ یا مدہ کب ہوگی؟ کہ یا ساکن ہو، یا ساکن ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے لام یا زیر لی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر، لام کے نیچے زیر ہے۔ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہاں پر لام بھی ہو سکتا ہے، با بھی، نون بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف۔ لیکن یہ جو دوسرا ہے، جیسے یہ یا ہے تو یہ یا ساکن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ یہاں پر آئی بھی ہے، الذین، تو الذین میں آپ دیکھیں یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو یہ 3 حروف مدہ آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر اس کو ایک بار پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ یا مدہ، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے تو یہ پھر حروف مدہ نہیں رہیں گے۔ جیسے صراط الذین، اب اس کو الف کو نہیں کھینچ رہے ہم تو یہ مدہ نہیں بن رہا، تو صراط الذین اس کو جب کھینچا ہم نے تو اس وقت یہ الف مدہ بنے گا۔ تو اکثر یہ حروف مدہ کی غلطیاں تلاوت کے اندر ہوتی ہیں، یعنی ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، جو کہ غلط ہے۔ تو پھر آپ نے پڑھا کہ حروف مدہ 3 ہیں،
الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. تو ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے. اور ایک الف کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی وہی طریقہ ہے، کھلی انگلی کو آرام سے بند کریں یا بند انگلی کو کھولیں تو ایک الف کی مقدار پوری ہو جائے گی. تو اب ہم نے پھر الف مدہ کے بارے میں پڑھا، کیونکہ ہر الف مدہ نہیں ہوگا. وہ الف مدہ ہوگا کہ جس سے پہلے زبر آ جائے. اگر کوئی ایسا الف ہے کہ اس سے پہلے زبر نہیں ہے تو وہ الف مدہ نہیں بنے گا. تو الف مدہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا کہ الف سے پہلے زبر ہو. الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو، ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اس سے پہلے حرف آئے گا، تو اس حرف پر زبر ہونی ضروری ہے. تو اب یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، اس طرح اس کی دوسری مثال ہم نے پڑھی صراط الذین. تو یہاں دیکھیں یہ الف ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ. اچھا ایک اور میں یہاں لکھتا ہوں مثال. ہاں جی، اس میں تلاش کریں حروف مدہ کون سے ہیں. کوئی ہے یا کوئی بھی نہیں ہے؟ رب العالمین. ہاں جی، اس میں کون سا حرف مدہ ہے؟ یہ آئین کے ساتھ یہ والا جو الف ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف کون سا ہے؟ مدہ. آگے کوئی بھی نہیں ہے. یا مدہ، کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، ایسے قرآن کے اندر اس کا جب آپ اجرا کریں گے تو یہ حروف مدہ تو آپ کو بہت ہی زیادہ مل جائیں گے. تو اب جہاں بھی یہ حروف مدہ آئیں تو ان کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر. پھر ہم نے پڑھا کہ واو مدہ کب ہوگا؟ کہ واو ساکن ہو. تو ساکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. تو یہ دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو یہ واو کون سا بنے گا؟ واو مدہ. جیسے آمنو، یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو یا کا مدہ ہوگی کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. جیسے لی، می، بی، جی، یہ سارے حروف لین ہی حروف مدہ ہی ہیں، یعنی حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے. تو آگے پھر ہم اس کی ایک اور مثال ہم نے پڑھی کہ الذین، ذین. ہاں یہاں پر یہ یا مدہ ہے. اچھا اس کے بعد آگے حروف لین. حروف لین اوپر تھے حروف مدہ، نیچے آگے حروف لین. تو حروف لین بھی کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واو لین اور یا لین. ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کتنے تھے؟ 3. تو اب حروف لین میں حروف مدہ میں سے کون سا حرف نہیں ہے؟ الف مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جیسے واو مدہ، یا مدہ، واو لین، یا لین. تو حروف لین 2 ہیں.
اچھا جی، آگے دیکھیں، حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 واو لین اور نمبر 2 یا لین، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ واو لین کب ہوگا؟ واو ساکن ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے زبر ہو، جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی۔ اچھا نہیں، یہ تو ہم واو اس کی مثال پڑھ رہے ہیں، واو لین کی مثال پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری ہی واو لین کی مثالیں ہیں۔ تا واو زبر تو، نون واو زبر نو، جیم واو زبر جو۔ یہ تینوں جو واو ہیں یہ کیا ہیں؟ لین ہیں، کیونکہ واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ آگے دیکھیں، یائے لین، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے تا یا زبر تئی، جیم یا زبر جئی، دال یا زبر دئی، ٹھیک ہے؟ اب حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کیا ہے؟ اس واو کو پہلے لے لیتے ہیں کہ واو مدہ اور واو لین دونوں میں کیا فرق ہے؟ زبر اور پیش کا فرق ہے بس، باقی دیکھنے میں فرق نہیں ہے لیکن پڑھنے میں فرق ہے۔ حروف لین کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو ان کو نرمی سے جلدی پڑھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کرنا، لیکن جو حروف مدہ ہیں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیں، یائے لین اور یائے مدہ، ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہاں یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اور یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ تو حروف لین آسان ہیں، یعنی واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ یہ جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ جیسے با، الف زبر با، یہ الف مدہ کس کی آواز دیتا ہے؟ جی، آپ نے پیچھے پڑھا تھا با کھڑا زبر با، تو الف مدہ کس کی آواز دیتا ہے؟ کھڑا زبر کی آواز دیتا ہے، جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو۔ تو واو مدہ کس کی آواز دیتا ہے؟ الٹا پیش کی، ٹھیک ہے؟ با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، تو کھڑی زبر کس کی آواز دیتی ہے؟ یائے مدہ کی آواز دیتی ہے۔ یہ تو ویسے بیچ میں آسانی کے لیے کیا کہتے جو ہے نا وہ میں نے لکھ دیا یہ،
تو یہ آج آپ کا سبق تھوڑا تھا، کیونکہ آگے تھوڑا سا سبق مشکل ہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو یہ تو ہونا کہ حروف مدہ ہیں کون کون سے، کیونکہ آگے جو مد کا بیان ہے وہ اسی پر ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں، مد لازم کون سی ہے، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، تو یہ وہ ساری اسی پر ہی آئیں گی۔ تو اس کی اگر کسی ساتھی کو سمجھ نہیں آئی تو یہ دوبارہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، یہ سمجھ آپ کو آئے گی تو اس کو چھوڑ دیں، اس کی یہ تو ویسے میں نے آپ سے جو ہے نا وہ کر دی ہے، لیکن یہ حروف مدہ اور حروف لین، تو یہ ہمارا یہاں پر آج کے سبق میں یہ چیزیں ہمارے لیے ایک زیادہ ضروری ہیں۔ ہاں جی، حروف لین وہ ایک لمحے کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے اس کو جو ہے نا اپنا کر دیا ہے بیچ میں۔ ویسے 11واں مدہ یہ اس کے بارے میں حروف مدہ کے بیان میں ہے، پھر آگے اسی پر کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ مد چلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ مشکل تو نہیں، آج کا سبق آسان ہی ہے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔